السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بیان دیا ہے کینیڈا کے اندر، جو کافی دنوں سے یوٹیوب کے اندر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو غلط بیانی دی ہے، جس کو گستاخ رسول بعض علماء کہہ رہے ہیں اور بعض علماء اس کی تعویل کر رہے ہیں، اور حضرت نے بھی 3-4 مرتبہ وضاحت کی، پہلے تھوڑا الگ طریقے سے، بعد میں پھر معافی مانگی، پھر آخری میں جو وضاحت کی ہے. تو اس وضاحت سے بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ حضرت کو اس نے جو کہا ہے ان کو اس بات کا جو ہے افسوس ہے، اور وہ اپنی غلطی کو مان رہے ہیں. پورے علماء کرام، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، اہل حدیث، مکتب بریلوی فکر کے اور جماعت اسلامیہ کے، اور اسی طریقے پر کیا کہتے ہیں کہ ان کے ہی علماء دیوبند، انہوں نے بھی صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں جو انہوں نے رسم الخط یعنی گرامر کے بارے میں کہا ہے، قرآن گرامر کی محتاج نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حساب سے گرامر ہوتا ہے. تو بہت تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی، اور انہوں نے جو منطقی غلطی کی ہے بتایا ہے کہ ایسا ہے. جو اس وقت میں جو لکھ دیا گیا تھا غلطی، وہ آج تک ویسے ہی ہے، اور صحابہ نے جیسے لکھا ہے وہ آج تک بھی ویسا ہی ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں تھا. تو اس طرح کے بات انہوں نے کہی. میں ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ تھوڑا یہ بیان سنیں. مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب جاوید، جماعت اہل حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے محبت سے دیکھنے والے، آپ کی گفتگو کو محبت سے سننے والے، اور پھر بڑی محبت سے اس پر عمل کرنے والے، اور اس بات اور اس عمل کو جوں کا توں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام. اگرچہ عرص حاضر میں کچھ لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کراچی کے ایک مفتی نے اتنی بڑی جرات کی اور کہا کہ کاتبین وحی نے غلطی کی، جیسے یہ گرامر کے زیادہ ماہر ہیں، صحابہ کرام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن گرامر کو سامنے رکھ کر نہیں لکھا گیا، قرآن کو سامنے رکھ کر گرامر لکھی گئی. یہ صرف و نحو محتاج ہے قرآن کی، نہ کہ قرآن محتاج ہے صرف و نحو کا. پھر دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے، کاتبین وحی نے بھی غلطی کر لی کہ جی نون خفیفہ لگانا تھا، الف لگا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چونکہ امی تھے، آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور وہ بات جوں کی توں ایسی چلتی چلی آئی، اور آج تک نعوذ باللہ قرآن مجید اسی غلطی کے ساتھ چھپتا چلا آ رہا. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، اور یہ صحابہ کرام کی دیانت داری کا یہ اظہار ہے. کس طرح کے یہ مفتی ہیں، اور یہ کس طرح پھر یہ سمجھتے ہیں اگر صحابہ نے دین پہنچانے میں، دین لینے میں، دین سیکھنے اور سمجھنے میں غلطی کی ہے تو تیرے پاس صحیح دین کہاں سے آیا؟ جو بیچ میں ذریعہ ہے، جب خرابی اس میں ہے تو تیرے پاس صحیح دین کس طرح سے آیا، کہاں سے پہنچا؟ بڑی جرات کی بات ہے.
بڑی جرت کی بات. پھر معذرت بھی کر رہے ہیں جب اپنے مولویوں نے کہا نا کہ بھائی یہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے مان لے, خلاصی اسی میں ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے مان لے. تو پھر بھی دیکھو معذرت کس انداز میں, میرا مقصد یہ نہیں تھا, میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں تو یوں کہنا چاہ رہا تھا, معاذ اللہ میں یہ ایسا کہہ سکتا ہوں کہ نبی سے غلطی ہوئی, فلاں سے غلطی ہوئی. یہ معذرت ہے, یہ تو اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی. نعوذ باللہ, قرآن ہی غلط, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. عجیب, یعنی ہر بات کو مذاق سے لینا, مسخرے پن سے لینا. بھی تمہیں صرف شادیوں کا مسئلہ آتا ہے, ہر جگہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہی بیان کیا کرو, باقی مسائل تیرے بس کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام وہ ذریعہ ہے ڈائریکٹ نبی کو دیکھنے والے. اب اللہ کے رسول نے جب صحابہ سے یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے. اب یہ ذمہ داری صحابہ پر ہے کہ اللہ کی رسول کی نماز کو دیکھیں اور پھر آگے منون دکھائیں, اسی طرح پڑھ کے بتائیں. ایک ایک چیز صحابہ کرام نے امت کو بتلائی, سکھلائی. یہ پوری ایک کڑی چلی آ رہی ہے. اور جتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہے, دنیا میں کسی مذہب کی اتنی حفاظت نہیں ہوئی. حتیٰ کہ دیگر مذاہب کی آسمان سے اترنے والی کتابیں بھی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں, جبکہ قرآن مجید نہ صرف اپنے الفاظ کے ساتھ, اپنے اعراب کے ساتھ, اپنے معنی کے ساتھ محفوظ ہے, بلکہ جن لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو بیان کیا, ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں اسماء اور رجال کے نام سے. اللہ رب العالمین نے اسلام کی بڑی کڑی حفاظت کی. میرے بھائیوں, اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں, دنیا میں واحد مسلک ہے, واحد مسلک ہے دنیا میں جس کا منہج قرآن و سنت کے باہر نہیں ہے. اللہ کی قسم, ہمارا کوئی عالم, ہمارا کوئی مفتی, ہمارا کوئی شیخ الحدیث, ہمارا کوئی بڑا قرآن و سنت کے خلاف بات کرے, ہمارا بچہ بھی کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا. ہمارا تو وہ ایمان ہے سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو حج سے تمتع کرو, تمہارا ابا کہتا ہے نہ کرو, اب تیری مانے کہ تیرے ابا کی مانے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ہمارا بھی ہر بات میں یہی جواب ہوتا ہے. فرمایا سن, ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی. میرے ابا کو بھی جا کے بتا دے کہ تیرا بیٹا کہتا ہے شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے, میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی. یہ آج ہماری یہی دعوت ہے. یقین مانو قدم قدم پر, گلی گلی میں, ہر چوراہے پر لٹیرے بیٹھے ہیں, جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ. صحیح دین کی دعوت دینے والے اس دنیا میں اس وقت اہل حدیث کے سوا کوئی نہیں.